بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 85 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے مسیحی عقائد۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ مسیحیت یا عیسائیت کے بڑے عقائد کیا ہیں، مشہور عقائد، اسپیشلی کفارہ اور تثلیث کا یہ عقیدہ جو ہے اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ پھر اس تثلیث کے ضمن میں کی تثلیث کی تشریح میں 3 چیزیں آتی ہیں، وہ 3 کیا وہ بھی عقیدے کا ہی حصہ ہے، یعنی اسی تثلیث کی تشریح ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس تفصیل سے پڑھیں گے۔ کفارہ، عقیدہ کفارہ موجودہ عیسائیت کی عمارت کا بنیادی پتھر ہے۔ کفارہ کے لفظی معنی ڈھانکنے اور چھپانے کے ہیں۔ اصطلاح میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر تمام بنی آدم کے گناہوں کو چھپا لیا ہے اور ان کے لیے نجات کا موجب بن گیا ہے۔ یہ عقیدہ موجودہ عیسائیت کی جان ہے۔ ادیان عالم میں مسیحیت اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس کے پیروکار انسان کی نجات کے لیے باطل اور غیر فطری نظریے پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ عقیدہ پولس کی اس تعلیم کا شاخسانہ ہے جس کی روح سے مسیحیت کے پیروکار یسوع کو خدا کا بیٹا ٹھہرا کر ان کی مصلوبیت کو گناہ کا کفارہ قرار دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ کفارہ جو ہے عیسائیت کی بنیاد، عیسائیت کے اندر بنیاد کا درجہ رکھتی ہے۔ کفارہ کے لفظی معنی ڈھانکنے اور چھپانے کے۔ اصطلاح میں کفارہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر اپنی جان دے کر کے تمام بنی آدم کی طرف سے گناہوں کا کفارہ دے دیا، یعنی تمام بنی آدم کو گناہوں سے چھپا لیا اور ان کے لیے یعنی بنی آدم کے لیے نجات کا موجب بن گئے، نجات کا سبب بن گئے۔ کفارہ کے لغوی معنی جیسا کہ پڑھا کہ ڈھانکنے اور چھپانے کے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان سولی پر دے کر کے تمام لوگوں کو، جو انسان یعنی ایک انسان فطرتاً گنہگار ہوتا ہے، تو یہ جو انسان کا گناہ ہے اس سے انسان کو چھپا لیا۔ تمام انسان کی طرف سے ایک جان حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان دے کر کے تمام انسانوں کو اپنی جان نہیں دینی پڑی، اس طرح سے گناہوں کا کفارہ دے دیا۔ عیسائیت اس عقیدے کی بنیاد پہ سب سے منفرد مانی جاتی ہے کہ یہ باطل اور غیر فطری نظریے پر ایمان رکھتے ہیں کہ ایک انسان کی جان کی قیمت تمام بنی انسان کے گناہ کی، اور پھر اس کی جو بنیاد ہے کہ تمام انسان فطرتاً گناہ، دراصل اسی پہ اعتراض ہوتا ہے۔ یہ غیر فطری چیز ہے کہ تمام انسان کیسے فطرتاً گنہگار ہو سکتا ہے۔ پھر اس بنیاد پہ جو عمارت کھڑی کی گئی کہ گنہگار ہوتا ہے، اس لیے کفارہ دینا ضروری تھا۔ وہ کفارہ ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان سولی پر دے کر کے ادا کیا۔ یہ عقیدہ چونکہ پولس کی طرف سے آیا، اس عقیدے کا گڑھنے والا پولس ہے۔ پولس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا ثابت کیا خدا کا، پھر اس کے بعد یہ کہ اس نے اپنی مصلوبیت سے گناہ کا کفارہ ادا کیا۔ عقیدہ کفارہ کا آغاز دراصل سینٹ پال کے زمانے سے شروع ہوا۔ سینٹ پال جس نے ایک نئے دین کی بنیاد ڈالی جو کہ عقائد، اصول اور احکام میں اس دین سے بالکل مختلف تھا جو حضرت مسیح نے پیش کیا تھا۔ جب اس نے نیا دین بنانا شروع کیا، اس وقت بھی اس کے پیروکاروں نے ان بدعات کی مخالفت کی، مگر 4 صدی کے آغاز 325 عیسوی میں نیقیہ کی کونسل نے پولس کے عقائد کو قطعی طور پر مسیحیت کا حتمی مذہب قرار دے دیا۔ قرآن کریم اور اناجیل اربع سے مصلوبیت مسیح، ان کے دفن کیے جانے
اور مر کر جی اٹھنے کا افسانہ محض خواب و سراب اور رویا پر استوار کیا جانا آیا ہے۔ خود انجیل برناباس کے مطابق عقیدہ کفارہ سینٹ پال کا ایجاد کردہ ہے۔ اس میں عقیدہ کفارہ کی تاریخ بیان کی گئی پوری بھارت میں۔ عقیدہ کفارہ جو ہے یہ سینٹ پال کا ایجاد کردہ، جب سینٹ پال نے ایک نیا دین پیش کیا، وہ دین جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات کے بالکل مختلف تھا۔ اس دین میں اس نے کفارے کا عقیدہ پیش کیا، اور جب اس نے یہ اس طرح کی بدعات پیش کرنی شروع کی تو اس کے پیروکاروں نے ہی شروع میں مخالفت کی، لیکن 325 عیسوی میں جب نیقیہ کی کونسل ہوئی، اس کونسل میں پولس کے عقائد کو ہی عیسائی مذہب تسلیم کر لیا گیا اور اس کے عقائد کو حتمی عیسائی مذہب قرار دیا گیا۔ ڈاکٹر احمد دیدار صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کریم اور اناجیل اربع سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مصلوبیت اور ان کے دفن کیے جانے اور تدفین کے بعد پھر مر کر جی اٹھنے کا افسانہ، یہ سب کا سب جو ہے محض خواب و سراب اور خواب پر استوار ہے، یعنی اس کی بنیاد جو ہے صرف خواب ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح سے خود انجیل برناباس کے مطابق بھی یہ کفارے کا عقیدہ سینٹ پال کا ایجاد کردہ ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کسی اور تعلیم میں یہ بات نہیں پیش کی گئی۔ عقیدہ تثلیث، اس کو انگریزی میں ٹرینیٹی بھی کہتے ہیں، یہ عیسائیت کا سب سے مشہور عقیدہ۔ عیسائی مذہب میں خدا درج ذیل 3 اقانیم یعنی اجزاء سے مرکب ہے۔ نمبر 1 باپ، نمبر 2 بیٹا، نمبر 3 روح القدس۔ یہ اس کی مشہور تشریح ہے، جس میں روح القدس کو ایک دوسری تشریح کے مطابق روح القدس کی جگہ پہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی رکھا جاتا ہے، یعنی روح القدس کو ہٹا کر کے حضرت مریم کو رکھا جاتا ہے، یعنی باپ، بیٹا اور مریم۔ اس عقیدے کے مطابق اس عقیدے کی تشریح میں عیسائی علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں باپ، بیٹا اور روح القدس کے مجموعے کا نام خدا ہے، اور عام عیسائیوں کا یہی مقبول عقیدہ ہے، جبکہ بعض عیسائی علماء باپ، بیٹا اور کنواری مریم کو 3 اقنوم قرار دیتے ہیں جن کا مجموعہ خدا ہے۔ ان اقانیم ثلاثہ کی تفصیل یہ ہے۔ باپ سے مراد ذات الہی ہے جو ابن اور روح القدس سے مجرد و مبرہ علیحدہ صورت میں ہو، یہی ابن کے وجود کا منبع ہے۔ یہ ایک خدائی اصطلاح ہے جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ باپ بیٹے کی اصل ہے، جس طرح ذات صفت کے لیے اصل ہوتی ہے، ورنہ جب باپ موجود ہے اس وقت سے بیٹا موجود ہے، اور ان میں سے کسی کو کسی پر کوئی اولیت حاصل نہیں۔ اس میں لفظ باپ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے باپ کا عقیدہ کرنا، اس کی تشریح ہے کہ باپ سے مراد کیا؟ باپ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ ابن اور روح القدس سے الگ ہے، یعنی اس میں شامل نہیں، ایک علیحدہ صورت ہے۔ یہیں سے یہ دونوں نکلے، ابن اور روح القدس۔ باپ کا لفظ یا اب کا لفظ بولنا خدا کے لیے یہ بتلانے کے لیے ہے کہ باپ جو ہے یہ بیٹے کی اصل ہے، جیسے ذات جو ہے صفت کے لیے اصل ہوتی ہے، اسی طریقے سے باپ کو جو درجہ حاصل ہے وہ ذات کا درجہ حاصل ہے، اور اس کے علاوہ بیٹے اور روح القدس ان کو صفت کا درجہ حاصل ہے۔ لیکن عیسائیت کے مطابق یہ ہے کہ یہاں باپ اور بیٹے ایک ساتھ موجود ہیں اور کوئی آگے پیچھے نہیں۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو کسی پر کوئی اولیت حاصل نہیں، باپ اور بیٹے میں یا روح القدس تینوں میں کسی کو کسی پر اولیت حاصل نہیں، ایک ساتھ موجود ہیں، لیکن اصل جو ہے وہ خدا کی ذات ہے اور باقی سب صفت ہیں۔ ابن، عربی میں اس کو ابن کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ابن سے مراد عیسائیوں کے نزدیک خدا کی صفت کلام ہے، لاغس کا کلمہ۔ خدا کی صفت کلام کے لیے ایک اصطلاح بولتے ہیں لاغس کا کلمہ۔ ابتدا میں خدا کی ایک صفت تھی
لیکن یونانی فلاسفر فائلوں نے اس کو ایک مستقل بذات ہستی اور خدا کا نقش اول قرار دیا ہے۔ اس کے خیال میں خدا نے براہ راست تخلیق عالم کا کام انجام نہیں دیا، بلکہ پہلے کلمہ کو تخلیق کیا، پھر اس کی وساطت سے دنیا پیدا کی۔ اس طرح گویا کلمہ ایک خدائے ثانی تھا، گویا کہ اول درجے کا خدا کا بیٹا تھا، یعنی خدا اور خدا کا مولود ایک ہی ذات میں شریک تھے، اور اس شرکت کی وجہ سے خدا کا بیٹا اس بات کا اہل تھا کہ خطا کار انسان اور خدائے قادر میں جس تک انسان کی رسائی ممکن نہیں ایک واسطہ بن جائے۔ اس میں ابن کی یا بیٹا کی تشریح کی گئی کہ بیٹا جو ہے یہ اصل ذات نہیں بلکہ ایک صفت، خدا کی جو کلام صفت ہے، صفت کلام، یہ ابن سے مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا یوں ہی ڈائریکٹ نہیں پیدا کی بغیر کسی واسطے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے اپنی صفت کلام کو پیدا کیا، پھر اس صفت کلام کے ذریعے اس صفت کلام کے واسطے سے پھر پوری دنیا پیدا کی، یعنی اس دنیا کو بنانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کی صفت کلام کا بھی دخل ہے، اور وہ صفت کلام کون ہے؟ وہ ابن ہے، یعنی کہ بیٹا اور باپ دونوں نے مل کر کے یہ کائنات بنائی ہے۔ اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے بنانے کی وجہ سے خالق کائنات ہوا یا خدا ہوا، اسی طریقے سے اس کا بیٹا نعوذ باللہ کی خدا کا صفت کلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی اس کائنات کو بنانے میں اس کے ساتھ شریک تھے، چونکہ شریک تھے اس لیے یہ بھی خالق کائنات ہوئے، اور یہ انسان کی بھلائی کے لیے کیا گیا، یعنی اللہ نے یہ صفت کلام جو اپنا ظاہر کیا یہ انسان کی بھلائی کے لیے، کیونکہ انسان کا ڈائریکٹ جو ہے خدا سے واسطہ نہیں ہو سکتا تھا، خدا تک رسائی نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے بیچ میں اللہ نے اپنی صفت کلام کو ظاہر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ جو واسطہ بنے، کہ انسان جو خطا کار ہے اس خطا کار انسان اور خدا کے بیچ میں اس کی صفت کلام واسطہ بنے۔ خدا کی یہی صفت کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انسانی شکل میں حلول کر گئی تھی، اس کی وجہ سے یسوع ابن مریم کو خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ مسیحیت میں ایمان کی بنیاد ہے۔ 325 عیسوی میں نیقیہ کی کونسل نے یہ فیصلہ صادر کیا کہ بیٹا بھی باپ کی طرح ابدی اور غیر فانی ہے، اور اس کے خلاف عقیدہ رکھنے والوں کو قابل گردن زدنی قرار دیا گیا۔ ڈانٹ کی کونسل نے اس فیصلے کی تائید کرنے کے بعد درج ذیل اصول مذہب طے کر دیے۔ ہم ایمان لائے رب یسوع مسیح ابن اللہ پر، جو باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، جو باپ کے یہاں جملہ کائنات سے پہلے پیدا ہوا، وہ عین ذات ہے، الہ الہ اور نور نور ہے، وہ عین خدا ہے، وہ مولود ہے مخلوق نہیں، باپ اور اس کا جوہر ہے، وہ ایک ہے، اس کی وساطت سے تخلیق اشیاء ظہور میں آئی، یعنی جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، ہم انسانوں کی نجات کے واسطے اس کا نزول و حلول ہوا، اور وہ انسان بن کر آیا، مبتلائے بلا ہوا، اور تیسرے دن اٹھ کھڑا ہوا اور آسمان پر چڑھ گیا، اب زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے پھر آئے گا۔ یعنی عیسائیت میں جو ابن کا عقیدہ ہے وہ یہ کہ صفت کلام جو تھا اس نے انسانی شکل میں حلول کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ظاہر ہوا، اور جسے یسوع ابن مریم کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 325 جو نیقیہ کی کونسل تھی اس میں اس بات کا فیصلہ لیا گیا کفارے کی طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن یہ مخلوق نہیں بلکہ مولود ہیں، اور جس طریقے سے الہ الہ یعنی یہ بھی ایک اس کے ساتھ ہی ساتھ ہے، یہ بھی نور نور ہے، الہ الہ ہے، انہی کے واسطے سے تمام اشیاء ظہور میں آئی، تمام اشیاء کی پیدائش ہوئی، جو کچھ زمین میں ہے سب کے سب اسی کے واسطے سے ہوئی، اور یہ انسان کے نجات کے لیے دنیا میں آیا تھا تاکہ ان پر ان کی جو فطری گناہ ہے اس کا کفارہ بنے۔ اس نے اپنی جان دے کر کے
کفارہ ادا کیا، اور اس کے بعد 3 دن کے بعد پھر یہ زندہ ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور زندہ ہونے کے بعد پھر آسمان پہ چلے گئے۔ اب قیامت کے دن پھر انصاف کرنے کے لیے دوبارہ پھر زندہ ہوں گے۔ روح القدس، روح القدس سے مراد باپ بیٹے کی صفت حیات اور صفت محبت ہے، یعنی اس صفت کے ذریعے خدا کی ذات اپنی صفت علم سے محبت کرتی ہے اور بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے۔ یہ صفت بھی جوہری وجود رکھتا ہے اور باپ بیٹے کی طرح قدیم ہے، اس وجہ سے اسے مستقل اقنوم کی حیثیت حاصل ہے۔ الغرض عیسائیت میں خدا درج ذیل 3 اقانیم پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 خدا کی ذات جسے باپ کہتے ہیں۔ نمبر 2 خدا کی صفت کلام جسے بیٹا کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 خدا کی صفت حیات و محبت جسے روح القدس کہا جاتا ہے۔ ان 3 میں سے ہر ایک خدا، اور تینوں مل کر 3 خدا نہیں بلکہ ایک ہی خدا ہے، جسے 3 میں 1 اور 1 میں 3 کہا جاتا ہے۔ روح القدس دراصل یہ بھی اللہ کی صفت ہے، لیکن چونکہ یہ صفات کو قدیم مانتے ہیں اس لیے یہ روح القدس خدا کی صفت ہے۔ تو جس طریقے سے خدا کی دیگر صفات جیسے صفت کلام قدیم ہے، اسی طرح سے خدا کی صفت حیات اور صفت محبت بھی قدیم ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی قدیم ہوئے، روح القدس جو ہے یہ بھی قدیم ہوئے، اور یہ اسی تثلیث کا ایک حصہ ہے۔ پہلے حصہ تو باپ، دوسرا حصہ بیٹا، تیسرا حصہ روح القدس۔ اور اس کو یا تو یوں کہا جائے کہ تینوں مل کر ایک ہوتے ہیں، یا ایک ہی کو 3 حصہ کہہ دیا جائے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ ہے کہ اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے کفارہ کے بارے میں پڑھا، پھر اس کے بعد تثلیث کے متعلق پڑھا کہ تثلیث کا کیا عقیدہ ہے، اور تثلیث میں پھر باپ، بیٹا اور روح القدس